السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس مسئلے سے باہر کیسے نکلوں۔ پہلے میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اپنی بہن کو اعتماد میں لیتی ہوں اور اسے ساری کہانی بتا دیتی ہوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے مجھے یہ بھی احساس ہو گیا کہ میری بہن کبھی میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ وہ شروع سے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اس کی خوشیوں میں ہمیشہ سے ٹانگ اڑاتی آئی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے لیے دل میں دعا کی تھی۔ میں تو اس سے بہت محبت کرتی تھی اور میری ہمیشہ یہی خواہش رہتی تھی کہ میری بہن جہاں پر بھی رہے خوش ہی رہے۔ وہ تو حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم دونوں میں دوریاں بڑھتی چلی آئی تھیں، مگر اب سب میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس دوران بھی کوشش کی تھی کہ اسے اپنے ساتھ پہلے کی طرح جوڑ کر رکھ سکوں، مگر اس بار میں ایسا نہیں کر سکی اور یوں اسے مجھ سے نفرت ہو گئی۔ اماں کے بار بار کہنے پر میں اس کے گھر تو چلی جاتی تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میری بہن نظر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ یوں برتاؤ کرتی تھی جیسے میں اس کی سگی بہن نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہوں۔ اپنے بچوں کو وہ میرے حوالے کر دیتی تھی اور اس کے علاوہ مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتی تھی۔ مجھے کبھی بھی اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا تھا۔ مگر پھر جب اس کے شوہر کو یہ لگنے لگا کہ وہ تو میری ذات میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لے رہی، تو آہستہ آہستہ میری طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے بدلتے ہوئے انداز میں بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی۔ میں ایک عورت تھی اور عورت بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتی ہے کہ سامنے کھڑے مرد کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے جو اسے آنے والے خطرے سے پہلے سے ہی آشنا کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے پھر اس کے گھر میں جانا کم کر دیا تھا۔ میں نے امی جان کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ خبردار، مجھے دوبارہ وہاں پر بھیجنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ مجھے اس کے شوہر سے نفرت ہے، اسے دیکھ کر ہی مجھے گھن آتی ہے، مجھے اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں لگتی۔ اماں نے الٹا مجھے ڈانٹنا اور کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان تمہاری سوچ کے مطابق ہی ہو، اور جہاں تک احسن کا سوال ہے، وہ تو بہت ہی نیک اور شریف لڑکا ہے، میں اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں سن سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کو درست کرو، اس کی آنکھوں سے زیادہ اپنے دماغ پر توجہ دو جو دن بدن خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امی نے تو صاف الفاظ میں مجھے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن میں صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں سے بحث کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی اپنی کہتی ہیں اور جب تک وہ اپنی بات منوا نہیں لیتی تب تک وہ سکون سے بھی نہیں بیٹھتی۔ اس دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اپنی بہن کی غیر موجودگی میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ دراصل اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ قریب ہی کلینک میں دوائی لینے کے لیے گئی ہے، وہ 5 منٹ کے اندر اندر واپس آ جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر جا کر کھانا وغیرہ بنا لوں، کیونکہ آج اس کے شوہر نے دن کے وقت ہی گھر واپس آ جانا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ اب تک وہ گھر جا چکی ہوگی، میں بھی اس کے گھر پہنچ گئی، لیکن اندر جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اب تک واپس ہی نہیں آئی۔ اس کے شوہر کو دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی کہ اچانک ہی مجھے اس کا بھائی نظر آیا جو کہ گھر پر ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کیا ہی کر لے گا، وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس وجہ سے مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر جانے کے بجائے میں دوبارہ وہیں پر ہی ٹھہر گئی، کیونکہ ایک تو بہن کا گھر بھی کافی فاصلے پر تھا، بار بار آنا جانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
میری یونیورسٹی کی پڑھائی بھی تھی، بہت زیادہ تھک جاتی تھی میں، اس کے باوجود وقت نکال کر اس کے گھر جاتی تھی۔ اپنی بہن کی کبھی کبھار تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ایک طرف تو وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی اور میرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، دوسری طرف اس نے اپنے گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی عجیب و غریب عورت تھی۔ اماں کو اس کی عادتیں دکھائی ہی نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہہ دیتی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ تمہاری بڑی بہن ہے، تمہیں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ خیر اس دن میں وہیں پر ہی ٹھہر گئی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو ہمیشہ کی طرح گندی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں سرکتی ہوئی میرے وجود پر ٹھہر گئیں۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور اسے تحمل سے پوچھا، خیریت ہے بھائی؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر اس نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ جب میں انہیں پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، فی الحال تو مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ پہلے تو میں ان کی بات سمجھی ہی نہیں، جب مجھے مفہوم کی سمجھ آئی تو میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں پورے ہوش و حواس میں موجود ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کون سی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میری ضرورت پوری کر دو اور بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس انسان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ ایک نظر میں نے باہر کی طرف ڈالی جہاں پر گہرا سناٹا تھا، کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ان کا بھائی جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا، اب نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس انسان کو بھی گالیاں دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس چنگل سے کیسے نکلوں۔ ان کے گھر کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، یہ ساؤنڈ پروف تھا، کوئی بھی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں اکثر ہی اپنی باجی سے لڑتی بھی تھی کہ اس طرح کا گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی، 100 مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ میری بات سن کر ہمیشہ کی طرح وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور جس دن اس کا موڈ تھوڑا سا بہتر ہوتا تو وہ مجھے کہہ دیتی کہ اس میں اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کے شوہر کی مرضی سے ہوا ہے۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس کے شوہر کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی تھیں۔ میں اس شادی کے خلاف ہی تھی، مگر حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ ابھی اگر میں چیختی چلاتی تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا، اور اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ انسان مجھے اپنے قابو میں کر لیتا، کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور تھا اور اس کے مقابلے میں دھان پان سی لڑکی تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر اس کی ہمت تھوڑی سی بڑھی اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، دیکھو اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، تمہاری بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور میرے دل کو بھی تسکین مل جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری باجی کہاں پر ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری باجی تو دوسرے شہر گئی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے کہا، ان کے نمبر سے مجھے میسج آیا تھا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں، اور انہوں نے اماں کو کال بھی کی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس نے باجی کا موبائل میرے سامنے لہرایا اور بولا، تمہاری باجی اپنا موبائل گھر پر چھوڑ کر چلی گئی تھی، میسج کرنے والا میں ہی تھا۔ میں نے تمہاری اماں کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ تمہیں صدف کی کال کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں تمہیں بلاتا تو تم کبھی بھی یہاں پر نہ آتی، کیونکہ تم اچھی خاصی چالاک لڑکی ہو۔
تمہیں پہلے سے ہی میرے مقصد کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ انسان سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ گھٹیا کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے 3-4 گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ بہت ہی اطمینان سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سوچنے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو باہر چل کر بیٹھتے ہیں، تم جتنا چاہو سوچ سکتی ہو، لیکن آخر میں تم نے میری ہی بات ماننی ہے۔ وہ آگے کی طرف چل دیا، جبکہ میں پیچھے سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ بھی تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں خود کو چھڑوا رہی تھی، جبکہ وہ مکمل طور پر میرے اوپر قابض ہو رہا تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میرے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر یہ سب کچھ میں اس کے حوالے کر دیتی تو میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی۔ میں نے اس وقت شدت سے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھوٹ جائے۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ میرا ہاتھ ایک گلدان کے ساتھ جا کر ٹکرایا، جو میں نے پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا اور تیزی سے گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ خدا کا شکر تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی وہاں سے نکلی اور اندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے دیکھے بغیر میں بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ محلے کی عورتیں حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ فی الحال میں دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی، میری ماں نے میری یہ حالت دیکھی تو فکر مند ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بری حالت میں کیوں واپس آئی ہو؟ ان کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر جو میرے اوپر بیتی تھی، میں نے وہ داستان انہیں سنا دی۔ پہلے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے دوبارہ سے میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا داماد اس قدر بے غیرت ہو سکتا ہے۔ انہیں تو ایک فرشتہ انسان سمجھتی تھی۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ وہ بہت ہی نیک ہے اور سب عورتوں کی عزت کرنے والا ہے۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ تو موقع کی تلاش میں رہنے والا ایک بد کردار انسان ہے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر پیار کی اور دوبارہ سے مجھے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، آئندہ تمہارے ساتھ میں اس طرح کی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں تمہیں دوبارہ اس جہنم میں کبھی نہیں بھیجوں گی، چاہے تمہاری بہن کچھ بھی کیوں نہ کہہ لے۔ اماں کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہو پائی تھی۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو میرے پورے وجود پر طاری ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور وہ واحد نمبر ڈائل کیا جس سے بات کر کے مجھے ہمیشہ سکون ملتا تھا، لیکن دوسری طرف سے اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ نہ جانے کتنی بار ہو چکا تھا۔ ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی اپنے کاموں میں مگن رہنے لگا تھا۔ اب تو میرے منگیتر کو میری فکر ہی نہیں ہوتی تھی، جبکہ پہلے وہ ہر گھنٹے کے بعد مجھے کال کرتا تھا، میری خیریت دریافت کرتا تھا اور مجھ سے میرے دن کا حال پوچھتا تھا۔ اس کی کال سے میں بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب سے زیادہ رونا تو مجھے اپنی قسمت پر آ رہا تھا، جس میں نہ جانے کتنی ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑ رکھا تھا۔ انہوں نے میرے حوالے کیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگیں، تم خدا کا شکر کرو کہ تمہاری عزت بچ گئی ہے۔ اپنی بہن سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرنا، کیونکہ وہ یقین نہیں کرے گی اور الٹا اس کا گھر بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ لوٹی پوٹی دوبارہ سے اس گھر میں واپس آ جائے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کی شادی کی تھی
اب اسے دوبارہ سے میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں نے صاف انداز میں مجھے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اماں کا یہ لہجہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی ان کی بات مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو، صدف آپ کی بیٹی ہے، کم از کم آپ کو اس کا تھوڑا بہت تو خیال ہونا چاہیے۔ آپ کیسے اس کو ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنے دے سکتی ہیں جس کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے؟ آج اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، کل وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سب سے زیادہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یہ ساری حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ اماں نے انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی اور بولی، شش، اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرنا۔ تمہیں ابھی ان رشتوں کی پیچیدگیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی نا، تب میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گی۔ فی الحال تم خاموش ہو جاؤ اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرتی جاؤ۔ یہ کہہ کر اماں تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب میں کمرے میں تنہا ہی رہ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند سو گئی۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی، شور کی آواز پر۔ یہ شور میری بہن کے چیخنے چلانے کا تھا۔ میں تیزی سے باہر گئی تو سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ فی الحال اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اماں پر چیخ رہی تھی اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب میں آپ کو کہہ کر گئی تھی کہ آپ اس کو میرے گھر بھیج دیجیے گا تاکہ یہ سارا نظام سنبھالے، پھر آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ اماں نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے۔ اسے پہلے میں اپنی مرضی سے بھیجتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی تمہیں اس کی ضرورت ہے، لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تم اپنا گھر خود سنبھال سکتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں دلچسپی لینا شروع کر دو۔ اب اس کی اپنی شادی ہونے والی ہے، دوسرا اس کی پڑھائی بھی بہت مشکل ہے۔ میں اس پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ماضی میں جو کچھ بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں اس پر اس کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں یوں آ کر چیخنا چلانا چاہیے۔ چلو، اگر تم نے یہاں پر خاموشی سے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ورنہ دروازہ کھلا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ دو ٹوک انداز میں اماں نے اس سے بات کی تھی، جس کے بعد اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے خود بخود دکھ ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو مجھے اپنی نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا۔ میں اماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگیں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بھلانا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں اماں سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے انہیں کہا، آپ خود مجھے بتائیں، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو مجھے اپنے لیے ٹھیک لگا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں اور بولی، نہ جانے کیوں مجھے ابھی بھی وہ سب کچھ تمہارے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر لی ہے۔ تم نے کیسے انسان کا چناؤ کر لیا ہے جسے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی ایک عورت پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں تڑپ اٹھی اور اماں کو کہا، خدا کے لیے اب مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ پہلے ہی میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ اماں سنجیدہ نظر آنے لگی اور مجھے کہنے لگی، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اب میں نے اپنی بہن کے گھر جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے ہی گھر میں گزارتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا دیور مسلسل میرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ میں اس کا ارادہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں جب بھی صحن میں بیٹھی ہوتی تو وہ میری طرف لپکتا تھا، جیسے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، لیکن پھر آتے آتے رک جاتا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے دل میں کچھ تو چھپا ہوا ہے جسے وہ باہر نکال کر ہی دم لے گا۔
شاید وہ اماں کی موجودگی کی وجہ سے ہچکچا جاتا تھا، یا پھر کوئی ایسی بات تھی جو وہ تنہائی میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے سرمد سے بھی دوری اختیار کیے رکھتی تھی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان کیسا ہو۔ مجھے تو 100% یہ اپنے بھائی جیسا ہی لگتا تھا۔ ایک دن میں صحن میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھ سے پوچھا، خالہ جان کہاں پر ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوئی ہیں، تم ان کی موجودگی میں گھر چلے آنا۔ میری بات سن کر وہ آرام سے چارپائی پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے تو مجھے اس کا یہ انداز دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میری ماں گھر پر موجود نہیں ہے تو وہ یوں ثابت کرنے لگا جیسے وہ اس گھر کا مالک ہے۔ میں نے اسے کہا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا لہجہ درست کر لو، ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس طرح کے حالات میں میرا چہرہ فوراً ہی لال ہو جاتا تھا، جو میرے خوفزدہ ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک پھونک ماری اور میرے سامنے وہ ویڈیو چلا دی جس میں میرا بہنوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جسے میں محافظ سمجھ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس انسان کی موجودگی میں میرا بہنوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان اس سب کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور ان ساری چیزوں کو میرے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے اس سے کہا، میری پہلے سے منگنی ہو چکی ہے، اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سب سے پہلے تو تمہاری بہن کا گھر برباد ہوگا، اس کے بعد تمہاری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی، اور پھر تمہارا منگیتر بھی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنی انگلیوں پر کہیں اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تم اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی ہو۔ میری صرف ایک بات مان لینے سے تمہارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے کرتی جاؤ، ورنہ تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس وقت تو میں نے اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک میں ہاں نہیں کروں گی تب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا، اور میں ابھی یہاں پر کوئی تماشا نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اماں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کر میں روتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہارا بہنوئی دوبارہ سے تو یہاں پر نہیں آ گیا؟ اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا، جب انسان کسی بری مشکل میں پھنس جائے اور وہ اپنی مشکل کا اظہار کسی اور انسان سے نہ کر پائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اماں نے بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگیں، انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اس بارے میں بات کرے، کیونکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو والدین حل نہ کر سکے۔ میں اماں سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے انہیں کہا، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور حل بتائیں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے مدد مانگو۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب انہوں نے میری بازو پکڑی اور مجھے کہا، تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو،
تم مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا سکتی ہو۔ میں نے انہیں کہا فی الحال تو ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے، جب کوئی ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ دوبارہ سے موبائل کھولا تو آج بھی اس انسان کا کوئی میسیج نہیں آیا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے اپنی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو اس کا نمبر دوسری کال پر بزی جا رہا تھا۔ میں اپنے بال دونوں ہاتھوں میں نوچنے لگی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ میں وہاں پر لیٹے لیٹے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میری ملاقات اپنے منگیتر سے ہوئی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں نیا آیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اگر میں کہتی کہ اس انسان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین انسانوں میں ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی اور وجاہت کا مجسمہ تھا جو کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ محلے کی ساری لڑکیاں ہی اس پر مرتی تھیں۔ دراصل میرے محلے کی ایک لڑکی تھی جو خوبصورتی کے معاملے میں بہت مشہور تھی۔ خیر مجھے تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں لگتی تھی، لیکن باقی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس میں ہر وہ چیز ہے جو ایک حسین عورت میں ہونی چاہیے، جبکہ میں سوچتی تھی کہ ایک عورت کا کردار ہی اسے خوبصورت بناتا ہے، اور اگر اس کو دیکھتے اس میں کردار نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ مگر میں محلے والوں سے اس بارے میں بحث نہیں کر سکتی تھی۔ خیر وہ لڑکی بھی میرے محلے میں آئے ہوئے اس انسان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری اس سے کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن جب سے اس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ میرے گھر کے برابر والے گھر میں رہتا ہے اور دونوں گھروں کی چھتیں ملتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ممکن ہو سکتا ہے، تو وہ میرے گھر آنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کس مقصد سے آ رہی ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں چھت پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ انسان اس لڑکی کی عزت افزائی کر رہا تھا اور اسے دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی لڑکیوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ کبھی بھی اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ لڑکی شرمندہ ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ دوبارہ میں نے اسے کبھی بھی اپنے گھر کے آس پاس تک نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار میری اس انسان کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اس انسان نے مجھ سے میرے بارے میں اور میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ سامنے کھڑا انسان خوبصورت بھی تھا، ذہین بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ ایک لڑکی کو کسی مرد میں اس کے علاوہ کسی اور خوبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے بھی وہ انسان ہر طرح سے پرفیکٹ لگا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ میری ذات میں دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے اہمیت دے رہا تھا جو آج سے پہلے مجھے کسی لڑکے نے بھی نہیں دی تھی۔ ہم دونوں کی بات چیت شروع ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب وہ انسان میرا رشتہ لے کر آیا تو میری بہن نے واویلا مچا دی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکا اس کا ہے اور وہی اس سے شادی کرے گی۔ مجھے اپنی بہن کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ اس پر مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ ہمیشہ ہی وہ میری پسند اور ناپسند میں ٹانگ اڑاتی تھی۔ بچپن میں میرے کپڑے آتے تھے تو بھی وہ مجھ سے چھین لیتی تھی، لیکن اب سوال ایک شوہر کا تھا۔ میں اپنا ہونے والا شوہر کسی بھی طور پر اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میرے ابا جان بھی زندہ تھے۔ جب انہوں نے میری بہن کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میری بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً انہوں نے کچھ لوگوں کو بلا کر اس کا نکاح کر دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نکاح کس طرح کے انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ جب ہم نے اس مرد کو دیکھا تو میں تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر کسی بھی صورت اس کے قابل نہیں تھا۔ میری بہن یہاں سے چلی گئی
اس کا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، مگر وہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ اس نے یہ بات صاف الفاظ میں کہی تھی کہ جس دن ابا اس گھر سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی وہ فوت ہو جائیں گے، تبھی وہ گھر میں آنا شروع کرے گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مگر اس نے اپنی یہ بات سچ ثابت کر دکھائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابا کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ہمارے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں تو اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اور جس طرح کے حالات میں وہ رہ رہی تھی اس کو بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف میری منگنی بھی اس انسان کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی والے دن وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اسٹیج پر ہی موجود تھا، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ایک دوست نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ دوسرے دوست نے سائڈ لی تو میں نے اس کے ساتھ بھی یہی سب کیا۔ میں اس وقت قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ دراصل میں بہت ہی عزت دار لڑکی تھی، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر کوئی مجھے ہاتھ بھی لگائے گا تو میری عزت میں فرق آ جائے گا۔ تب تو میرے منگیتر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن بعد میں وہ مجھے لان تان کرنے لگا اور کہنے لگا تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم دیکھ ہی رہے تھے وہ مجھے بار بار ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر تم کس طرح کے مرد ہو جو کسی کو بھی یہ اجازت دے سکتے ہو کہ وہ تمہاری عورت کو ہاتھ لگانا شروع کر دے؟ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ہماری کلاس میں یہ ساری چیزیں بہت ہی معمولی ہیں، سلام دعا تو ہوتی ہی رہتی ہے، وہ تو صرف اور صرف تم سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر تمہیں میں اس حالت میں قبول ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میری زندگی سے جا سکتے ہو، مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس وقت منہ میں جو بھی آیا کہہ دیا۔ وہ بھی بہت تحمل سے مجھے سن رہا تھا۔ پھر ہم دونوں کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ پہلے وہ مجھے ہر وقت کال کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی کالز اور میسیجز میں بھی کمی آ گئی تھی، اور وہ مجھے پہلے کی طرح میسیج بھی نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی ہماری کوئی بات ہو جاتی تو میں اس سے لڑنا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ماڈرن ہو گیا تھا اور کافی لبرل بھی تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اگر تمہیں زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تو تم آ کر مجھ سے نکاح کر لو اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ میری بات سن کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا تم کچھ زیادہ ہی میرے سر پر چڑھ رہی ہو۔ ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی، بلکہ مرد انہیں جو کہتے ہیں وہ خاموشی سے مان لیتے ہیں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جو بات غلط ہے اس کے خلاف جایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے بھی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور مجھ سے یہ کسی بھی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی دلچسپی مجھ میں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اماں بھی اب مجھ سے پہلے کی طرح بات کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر جا چکا ہے۔ ایک اور بڑی بات جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ یہ تھی کہ جب میں اپنی بہن کے گھر پہلی بار گئی تھی اور جب میں نے اس کے دیور کو دیکھا تھا تو ایک لمحے کے لیے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا دیور وہی انسان تھا جس کو میں نے تھپڑ مارا تھا، یعنی وہ میرے شوہر کا دوست تھا، اور مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا۔ یقیناً اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں یہ بات بھی بھول گئی۔ میری بہن کے دیور کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 2 دن گزر چکے تھے، اور یہ 2 دن میں نے یہی سب کچھ سوچتے ہوئے گزارے تھے کہ آخر کیا کیا جائے، کیسے اس مسئلے سے نکلا جائے، کیونکہ ایک طرف تو وہ میرے منگیتر کا دوست بھی تھا، اور اگر وہ اسے یہ سب کچھ بتا دیتا اور میری منگنی توڑوا دیتا تو میں کسی قابل بھی نہ رہتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ چال کس بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا
کہ وہ مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد نکاح کر لے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اب ویسے بھی تمہارا منگیتر تم میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے چھوڑ دو اور کسی ایسے مرد کے پاس جاؤ جو واقعی تمہاری آرزو کرتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری باتیں سنا دوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر کسی مرد کو واقعی مجھ میں دلچسپی ہے تو وہ میرے ساتھ آ کر نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کیا سب لوگوں نے مجھے مذاق سمجھ لیا ہے؟ میں مرد ذات سے پہلے ہی بہت خوف کھاتی تھی اور ان سے 100 فٹ کی دوری پر رہتی تھی۔ جتنا میں ان لوگوں سے گھبراتی تھی اور دور بھاگتی تھی، اب اتنا ہی وہ لوگ میری زندگی میں گھس رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا بہنوئی اور میری بہن ہنی مون منانے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جہاں تک میں جانتی تھی ان دونوں میں ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ وہ دونوں مجبوری کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں نے اماں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کیا ہے۔ نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے، محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جسے دلوں سے نکالنا ناممکن ہے۔ امی جان کی بات سن کر میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی، اور پھر اس رات میری بہن کے دیور نے مجھے حد سے زیادہ مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا تھا جس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرو، میں تمہارے گھر 10 منٹ کے اندر اندر پہنچتی ہوں۔ میں جلدی سے چادر اوڑھ کر اس کے گھر کی طرف چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنی اماں کو میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جب میں گئی تو وہاں پر میرا دیور پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر اندر آنے کے لیے کہا اور خود آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے پیچھے سے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی مجھے یہی عادت پسند تھی کہ یہ بہت زیادہ لاپرواہ تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر میرا منگیتر اور اس کا دوسرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ تینوں مل کر میرے ساتھ غلط کرنے والے تھے۔ مجھے اپنے منگیتر کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا میں تم سے نکاح کروں گا؟ تم جیسی لڑکیاں نکاح کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میں تو صرف اور صرف تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ تم سے نفرت تو میرے دل میں اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جب تم نے میرے دوستوں کو تھپڑ مارا تھا، اور پھر اس کے بعد جب تم مجھ سے بدتمیزی کا اظہار کرتی تھی تو میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ تم سے اس سب کا بدلہ لوں گا۔ میرے پاس اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھو کیسے میں نے تمہیں اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ ہمارے ہاں عورتیں مردوں کے سامنے زبانیں نہیں چلاتی، ورنہ مرد انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا لیتے ہیں۔ دیکھو میں نے بھی تو تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا لیا، اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کرتا۔ گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور میری ماں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ساتھ محلے کے کچھ لوگ اور پولیس والے بھی تھے۔ میں اماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر بوسہ دیا اور مجھے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہاری ماں اس سب سے بالکل انجان ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس دن تم اس انسان سے بات کر رہی تھی اس دن میں نے تم لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ جہاں تک تمہارے منگیتر کا سوال ہے تو میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ انسان 2 کوڑی کا ہے۔ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ان دونوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ دوسری طرف حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب مجھے پتا چلا کہ میرا بہنوئی بھی اب دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ مجھ سے اس نے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ جب میری بہن کو پتا چلا کہ جس انسان کے پیچھے ہم دونوں لڑ رہے تھے وہ تو ایک گھٹیا انسان ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔